کام کرتے آ رہے ہیں. زیادہ تر بیرسٹر صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس سے پہلے ان کے والد میرے نانا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو مجھے اس بات کے فخر ہے، اور ہم دونوں کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا جو جدوجہد ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. ساتھ ساتھ قاسم مجید صاحب آپ کے سامنے ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور ان کا والد میرا والد اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کرتے تھے. امید ہے کہ آپ دونوں اب ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر، ایک ہو کے میرپور کے عوام کی خدمت کریں گے. میں اس الیکشن کیمپین کو اور اس الیکشن کو کوئی عام سا الیکشن نہیں سمجھتا ہوں. ویسے تو آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ شاہد آپ کی تاریخ میں، ہمارے تاریخ میں سب سے اہم ترین الیکشن ہے. اس الیکشن میں جو آپ فیصلے کریں گے، آزاد کشمیر کا مستقبل آپ کا اس الیکشن کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میرا خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بہادر اور غیور عوام ایسا فیصلہ کرے کہ آزاد کشمیر کا مستقبل روشن ہو، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں تو کمی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور خاص طور پہ میرپور کے عوام ایسے فیصلہ کرے کہ ہم ساتھ مل کے تاریخ رقم کریں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے تھے. قائد عوام نے اس ملک کو، پاکستان کو، سرزمین بے آئین کو آئین دیا. اور آئین دیا تو کیسے آئین؟ ایک متفقہ آئین، ایک وفاقی آئین، ایک جمہوری آئین، اور اصل معنوں میں ایک اسلامی آئین. تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ. قائد عوام نے بہت کام کیا، تاریخی کام کیا. اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور آج تک وہ پوری مسلم امہ میں ایک ہی ایٹم بم ہے، تو وہ آپ کا ہے، قائد عوام کا دیا ہوا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں تاریخ حاصل کی تھی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی، 2 عامر سے ٹکرا کے جیت گئی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو کام کی وہ تاریخ یاد رکھے. صدر زرداری نے تاریخ رقم کر لیا ہے. جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن تھا، جو 18ویں ترمیم تھا، جو صوبے کے حقوق تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن تھا، وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں مکمل کر کے دکھایا. جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں اصل معنوں میں عمل درآمد کر کے دکھایا. اب میرا باری ہے، آپ کا باری ہے، آپ کا باری ہے کہ ہم نے مل کے تاریخ رقم کرنا ہے. ہم نے اپنا تاریخ. اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ یاد رکھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کا حقوق اور حق روزگار کے حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوایا تھا.
گلگت بلتستان کے عوام نے ابھی حال ہی ہے اسی منشور پہ میں ان کے پاس گیا تھا، اسی منشور پہ میں نے اپنا الیکشن مہم چلایا تھا، اور اسی منشور کو گلگت بلتستان کے عوام نے اکثریت کے ساتھ جتوایا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو دلوا کے دکھاؤں گا۔ اب آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں میں یہی منشور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور اس کا میں تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آسانی سے آسان لفظوں میں آزاد کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے، جو بھارت کے عوام کے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، ہم نے 3 نسلوں سے وہ جدوجہد لڑتے آ رہا ہو، اور آپ کے سامنے ہے کہ قائد عوام کا کردار کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار کیا تھی۔ لیکن جو پاکستان کے اندر اور جو آزاد کے کشمیر کے اندر جو حق حاکمیت اور حق حکمرانی کے جدوجہد ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے ایسے آگے لے کے چلنے ہیں جیسے میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق بھی دلوا دوں، اور عالمی سطح پر جو آپ کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، جو آپ کے حق حاکمیت کا موقف ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ 100% ممکن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں، اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جدوجہد، ان کا رائے شماری کا جدوجہد، ان کا پلیبسائٹ کا جدوجہد بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملیں، اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے، حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے، وہ یہ صرف 12 سیٹیں کے سوال کا نہیں ہے۔ ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں میں دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے۔ میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا۔ آپ مجھے اکثریت دے، 2 دہائی اکثریت دے، اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم لے کر آؤں گا جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، اور مہاجرین کے لیے، ان کے لیے بھی انصاف ہوگا۔ یہ ممکن ہے، مگر آپ کے حق حاکمیت، آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نفی ہوئی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے، 2027، اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں، 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے، مگر آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں؟
کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں، آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے۔ فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاست ہی رہے، آزاد کشمیر کا ریاست ہی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بارسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا۔ تو یس، ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جدوجہد کے محدود نہ رکھیں۔ آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے، اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا مسائل کے لیے جدوجہد کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی، آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے۔ اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے، سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے۔ یہ میرا منشور ہے۔ ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوال نہ ہو۔ ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور۔ تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے، اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں، 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائے، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا۔ قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے،
یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آپ کو روزگار دلوانا ہے. باقاعدہ معاہدے ہوئے. ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے. وزیر اعظم پہ آپ سوچیں کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے. آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے. جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو، جو غریب دوست ہو، جو روزگار کے مواقع فراہم کرے. ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں. تو وہ یہ کام، چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو، چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو، چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو، یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے. سے انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا، تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، مل کے تاریخ بنانا ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو، آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہم بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور ہم موجودہ حالات کو حل کر سکتے. اور وہ یہ ہے، اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی، اور جو احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے. اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو. اور اگر یہ تمام پارٹیز ہمارے یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو. اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے نہ آئے. ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد
اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کا ناراضگی کا سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے، وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی کی مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں، کمانے میں مشکلات. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے، اور احتجاج ہمیشہ پرامن کیا جاتا ہے. احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے. ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج میں، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا، مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، بٹ سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں. نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا. یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ایف سی آر کا زمانہ قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا، تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے. ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے. اب کچھ علاقے میں ایسی کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہے، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے. احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر انٹرنیٹ کا پابندی، 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی، یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ. اور میں نے اپنا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر کو کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ لکھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ کس قسم کا صاف و شفاف الیکشن ہے، جہاں ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کر سکے، جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین بھی نہ چلا سکے. تو ہم نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کہ اب مینڈیٹ کرے، حکم دیتے وفاقی حکومت کو کہ وہ الیکشن سے پہلے ادھر کا موبائل فون کا نظام، انٹرنیٹ کا نظام کو تو کھول دے. ان کا طریقہ کچھ عجیب ہے. کیا وہ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں؟ ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں. ہمارا کردار یہی رہا ہے، ہمارا نیت یہی رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں الیکشن جتوائیں گے تو ہم اسی میں محنت رکھیں گے کہ حالات کو سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں. اور جو ان کا طریقہ ہے، ان کے وزیر کے جو بیان ہے، تو بات ہو. ایک تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل مظفر آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی پہنچے تھے، تقریریں کر رہے تھے. بس افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا
کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے، میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے، یا راولا کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے، مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ ان کا رائے میری نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکا۔ پہلے میں کہتا آ رہا ہوں نا کہ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے، اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے، اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے، وہ نہیں مانتا کہ راولا کوٹ کشمیر کا ہے، ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ٹھٹھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے، تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے، وفاقی حکومت بھی یہی سوچتا ہے۔ اور کل کا جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو پہ مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں کشمیر کا ہر حلقہ کے عوام، ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے، آپ کے بڑوں نے پچھلے الیکشنز میں جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ بھول جائے، اس الیکشن میں کشمیر کو ووٹ دے، اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے اور ان کو دکھائے کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کشمیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کشمیر کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں یہ پہلا الیکشن نہیں ہے۔ اذان کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ پہلا الیکشن نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہر الیکشن سے پہلے، ہر آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے نون لیگ کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، مگر اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے ان کو جواب دیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کشمیر کا عوام کا فیصلہ ہے؟ چاہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ وہ علاقہ، ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کا سیاست نہیں کرتے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ 27 جولائی کو ان کو دکھائیں گے کہ کشمیر کا فیصلہ آپ کرتے ہو، کشمیر کا فیصلہ آپ کا جیب میں نہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سڑک کا حال کیا ہے،
ترقیاتی منصوبے کا حال. ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے. پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا جائے کہ آج آزاد کشمیر میں میرا حکومت ہے. میں جانتا ہوں 6 مہینے سے میرا حکومت ہے. جو کام ہم نے کیا ہے اس پہ فخر کرتا ہوں. مگر میں اپنا بہن سے کہتا ہوں آپ برائے احترام کے ساتھ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں کہ ان کا بھی حکومت ہے. 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے. اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. دودھ اور شہد کے نہریں اور پھر پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پورا پنجاب ہے. یار کل میں جب ددیال آ رہا تھا 2-3 دن پہلے تو کہوٹا سے میں ڈرائیو ہوتے ہوئے آ رہا تھا. آپ مجھے بتائے کہ کہوٹا سے ددیال کا سفر پہ جو سڑکیں ہیں وہ دودھ اور شہد والے سڑکیں ہیں یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے سڑکیں یہ سمجھتے ہیں کہ رائے گڑھ ہی پنجاب ہے. کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے، ڈی جی خان کا حال کیا ہے، راجن پور کا حال کیا ہے، ویہاری کا حال کیا ہے، بکھر کا حال کیا ہے، میرا پوٹا ہار کا حال کیا ہے؟ میں ابھی گلگت بلتستان سے آیا ہوں. وہاں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے. یار ایک تو اگر آپ نے بنانا تھا تو آپ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم تھے تب بنا دیتے، تیسری دفعہ جب وزیر اعظم تھا تب بنا دیتے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں تو بھائی ہے تب بنا دیتے. نہیں بن سکا نا. تو یہ گلگت بلتستان والے نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے؟ گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں حق حکمیت دو، ہمیں حق ملکیت دو، ہمیں حق روزگار دو. آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا ترقی کا بندوبست کر دیں گے، ہم خود اپنا سڑکیں بنا کے دکھائیں گے. یہ پتہ نہیں پھر اعتراض کرتے. میں تو لڑنا نہیں چاہتا، ہم تو بڑے اچھے دوست چل رہے، لیکن ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچے کہ کہوں تو کیا کہوں. اب نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے یہ سنیں. کمال کا منشور. حالات کچھ ایسے کہ حق حکمیت اور حق حکمرانی کے نعرے اٹھ رہے ہیں. کشمیر میں جو 12 سیٹیں ہیں وہ متنازع بن چکے ہیں، اور ان حالات میں سابق وزیر اعظم پاکستان 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے والا میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب، ملک سے خطاب، آزاد کشمیر سے خطاب، بڑا منشور ہے کیا؟ منشور ہے کیا؟ میں بتاؤں گا. مزہ کا منشور ہے. مزہ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لے. نون لیگ کا اصلاحات کیا؟ 2 اہم اصلاحات. ایک اصلاحات یہ کہ وہ آئین میں ترمیم لے کر آئیں اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام نہیں کرے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کرے. اور جب یہ ترمیم لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترمیم ہو کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا کوئی کنڈیشن نہ ہو کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھے، کہ وہ میرپور سے تعلق رکھے، کہ وہ راولہ کوٹ سے پونچھ سے تعلق رکھے یا مظفر آباد. ان کا تجویز سنے.
تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے بند کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے۔ چلے تو آپ اب فیصلہ کریں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اب میرپور نے کرنا ہے، سب سے پہلے میرپور نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پورا کشمیر میرپور کا فیصلہ کا منتظر ہے کہ 27 جولائی کو آپ کس کو چنیں گے۔ آپ 27 جولائی کو کشمیریوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے یا رائے بند میں رہنے والوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے۔ 27 جولائی کو آپ کو حق میت چاہیے، حق روزگار چاہیے، حق ملکیت چاہیے، تو آپ نے تیر پہ مور لگانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان وزیر کو جواب دے دیں جو اس میرپور کو، ہمارا راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتے ہیں، تو ایسے تیروں کے بارش ہو کہ ان وزیروں کو لگ پتہ جائے کہ کشمیر کے عوام ان کے بارے میں کیا کیا خیال رکھتے ہیں۔ آپ پہچانو ان کو کہ میں پہچان چکا ہوں۔ آج کل الیکشن کے دنوں ہیں، وہ مشکل میں ہے۔ آج کل الیکشن کے دن ہیں، نون لیگ والے مشکل میں ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے۔ یہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو حقوق دیتے نہیں، حقوق کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت کے دکھائے گی۔ جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں جیتا، ویسے انشاءاللہ تعالی کہ آزاد کشمیر میں 3 کے 3 ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتیں گے۔ میرپور سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا 4 کے 4 امیدوار، اور ان 4 کے 4 امیدوار کی ذمہ داری بھی یہ 4 کے 4 امیدوار ہی اٹھا لے، کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پہ قاسم مجید نے آزاد کشمیر اسمبلی پہنچنا ہے۔ آپ نے یہ تو طے کر لیا ہے، مگر میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یاسر سلطان صاحب کو اتنا لیڈ ملنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ طاہر سلطان کا وارث میدان میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شعیب ارشد صاحب کو آپ بھاری اکثریت دلوا دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس تیسرے نسل کے ساتھ بھی کشمیر کے عوام کھڑے ہیں۔ ڈڈیال سے میں ہو کر آیا ہوں، مگر وہ بھی میرپور میں رہنے والوں کا ذمہ داری ہے۔ مجھے ارشد شاہد کو بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کے آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو پاکستان کے عوام کے پاس موجود ہو۔ آخر میں بھٹو دے نعرے جی۔